اب اس کے اندر پھر دو قسمیں ان کی ہوتی ہیں، جس طرح انسان میں دو قسمیں ہیں، بالکل اچھے برے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کچھ فرما بردار ہیں اللہ کے، توحید پرست ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی ہے، کچھ منکرین ہیں، نافرمان ہیں. کچھ توحید کے منکر ہیں. کسی نے توحید کی جو ہے نا وہ بات کو مانا، رسالت کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے انکار کیا، کسی نے اقرار کیا. اور یہی وجہ بھائی، جب پہلا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو جس وقت اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا، تو مختصر میں بتا دیتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ بھی جناتوں میں سے تھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، چونکہ وہ منکر ہوا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ نافرمان ہو گیا. اب اس نافرمانی کے اندر دونوں گروہ موجود ہیں، یا معاشر الجن والانس، دونوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے. کیا تمہارے پاس جیسے انسانوں کے پاس رسول آئے، اسی طرح جناتوں کے پاس بھی رسول آئے. ہدایت. تو آخرت کے اندر جس طرح انسان سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کیا میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، تمہارے پاس کیا میرا نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کیا میرا رسول نہیں آیا تھا، تمہارے پاس میری کتاب نہیں آئی تھی، تمہارے پاس میرا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا، تم نے پھر انکار کیوں کیا، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا. اسی طرح ان سے بھی سوال ہو جواب. اور پیغام تو انبیاء ہی لے کر آئے نا، جی جنہوں کو بھی پیغام انہوں نے. بالکل. اس کا اور مطلب میں ان سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کے اندر راستے میں ایک کنویں کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ پیدا ہوا پانی کے حوالے سے، اور اس میں مولا کائنات نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے ان سے، اور ان کو مطلب ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا ہے، قتل کیا ان کو، چونکہ وہ منکرین تھے، کافرین تھے. تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ نیک ہیں، وہ صالح ہیں، وہ کسی کو جو ہے نا وہ پریشان نہیں کرتے. لیکن جو منکرین ہیں وہ خبیث ہیں، وہ شیطان ہیں، وہ شیطانیت ہے. تو اب وہ جو شیطانیت کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پھر انسان کو جو ہے نا مختلف انداز میں تنگ کرنا، پریشان کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، میرے رب نے کہہ دیا قرآن میں، اس ضعیف ہے، یہ آپ پر قابو نہیں پا سکتا، انسان پر یہ حاوی نہیں ہو سکتا، تنگ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں. مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہوں ان کے لیے سنا گیا کہ جی یہ جنات کو جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں، چلے کاٹ کے جن ہم نے اپنے قبضے میں کر لیے ان سے جو ہے جو سنتے ہیں سر موکل بنا کے بھیج دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، یہ تو یہ سارے کام جنات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ اسلام سے پہلے جب وہ ابھی جو آیتیں تلاوت ہوئی قاری صاحب نے بھی کی، ان آیات کے نزول سے پہلے یہ جنات اوپر آسمان کے قریب جاتے تھے اور آسمان کی خبریں لا کے نجومیوں کو بتایا کرتے تھے. لیکن اب ان کا جانا بند ہو گیا. اب اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو آگ کا ایک انگارہ جو ہمیں ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے وہ جنات کو بھگا دیتا ہے، وہ اس طرف قریب نہیں جا سکتے. تو لہٰذا یہ کوئی آسمان کی خبر تو اب دنیا والوں تک پہنچانے سے رہے. چونکہ ملائکہ آپس میں بات کرتے تھے تو یہ ملائکہ کی بات سن لیتے تھے، لیکن اب ایسا نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد نہیں ہو سکتا. الا یہ کہ جنات کو کچھ لوگ اگر اپنے کسی عمل کے ذریعے قابو کر لیں، یعنی ان سے کوئی کام لے لیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اکثریتی جھوٹ ہوتا ہے. یعنی لوگوں کی جو ضعف الاعتقادی ہے اس کا فائدہ، بالخصوص خواتین کا فائدہ اٹھا کے پیسے ہینٹنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. مختلف جاہل قسم کے عاملین غلط کام کرتے ہیں. اگر کوئی عامل غلط کام کر کے کوئی ایسا جن کے ذریعے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جیسے آپ نے کالا جادو کہا کہ تو یہ صریحاً کفر ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن اکثریتی کیا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو، کسی مرد کو بتا دیا کہ تیرے اوپر تیری بیٹی نے، بہو نے، تیری بہن نے، فلاں نے جادو کر دیا، ساس نے، سسر نے. یہ کیا ہے؟ یہ سب پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اور اس میں جنات بیچاروں کو بھی جو ہے نا وہ بدنام کیا جاتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے جی وہ آپ ذرا آ کے چیک کر لیں ہماری بلڈنگ میں کوئی جنات تو نہیں ہے. تو میں آپ کو ریئل بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک بلڈنگ میں گیا، وہ ہمارے جاننے والے تھے، پوری بلڈنگ میں ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کوئی جن نہیں ہے. پھر بھی ہم نے قاری صاحب سے کہا ذرا سورہ یاسین پڑھ دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، سورہ جن پڑھ لیں، پڑھوا دیا. تو اب ان کو پھر بھی ہم پہ اعتماد نہیں آیا، تو وہ کسی عامل کے پاس گئے، اس نے کہا جی 10 گائے چاہیے. پھر 10 گائے سے کم ہوتے ہوتے 2 گائے پہ آ گئی، 5 بکرے ہوں گے تو یوں کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جنات نکالیں گے.
تو اب وہ پھر میرے پاس آیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ تیرا وہم ہے, اس وہم کو دور کر. جنات نہیں ہے اس طرح سے جنات آ کے وہاں بیٹھ گئے کہ تجھے ہی تنگ کر رہے ہیں کہ ہماری چیز غائب ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی تم رکھ کے بھول گئے ہوگے, ذرا درود شریف پڑھو مل جائے گا. پہلے جو ہے نا وہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. معاملات کو درست کیسے کریں یہ بتائیے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, کیسے جنوں سے بچا جائے جو شرپسند جن ہیں. سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل, نماز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادات کی پابندی کریں, رزق حلال کھائیں, اور قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتیں یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں, یہ پڑھیں, بچوں پر بھی پڑھ کر پھونک دیں. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی, اس کی تلاوت کریں, درود شریف کی کثرت کریں, انشاءاللہ آپ بچ جائیں. ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پڑھیں کہ جی ایک فلاں شخص کے اندر جن آ گیا, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کو اس لیے دورے پڑے, اس پہ جن آ گیا, جن عاشق ہو گیا, جن چڑھ گیا, اس طرح کی جو ہم لوگ باتیں سنتے ہیں یہ واقعی انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت ہوتی ہے, لیکن اس کا جو مس یوز ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ 90% لوگ تو نفسیاتی ہیں, ٹھیک صحیح, اور دوسرے لوگ جو عامل ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مزید نفسیاتی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اٹریکٹ کس چیزوں سے ہوتے ہیں جنات کے, تاکہ ہم اپنے آپ کو ذرا ان سے دوری رکھیں. سب سے پہلا وہ جو جرم کرتا ہے نا, جی وہ کرتا ہے وسوسہ دیتا ہے. صحیح, یوسوسو, وہ وسوسہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ذہن میں منفی خیالات دے گا. صحیح, جب آپ کو منفی خیالات دے گا تو اب آپ خواہ کے لیے, مثال کے طور پر آپ کی ایک عام جنرل بات ہے, کسی کا بی پی لو ہے, وہ یوں ہو گیا, وہ جناب اس نے کہا ارے جناب یہ ہو گیا, ارے وہ یہ ہو گیا, ارے میں یہاں گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. علامہ صاحب وہ بتائیے گا کہ وہ چیزیں جس سے جنات ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, کہ جو میں نے سنا کہ جی خوشبو لگا کے درختوں کے نیچے سے نہ گزریں, بال نہ کھلے رکھیں, خوشبو سے کہیں میں نے سنا کہ جی اٹریکٹ ہوتے ہیں, کہیں سنا کہ نہیں خوشبو سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اس میں ذرا بتائیں. دیکھیے یہ ایک شیطان ہوتا ہے, یہ ایک شیطانیت ہوتی ہے. اس کا کام ہے مسلمان کو, مومن کو بہکانا, ڈرانا, دھمکانا, اس سے جو ہے نا غلط راستے پر لے کے جانا, اس کو اللہ سے دور کر دینا, اس کو نماز روزے سے دور کر دینا. یہ اس کا کام ہے. تو اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ ڈرا دھمکا کر کبھی غربت سے ڈرائے گا, کبھی پریشانی سے ڈرائے گا, کبھی آپ کو جو ہے نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن میں نے کہا بھی قرآن نے کہا کہ وہ انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا, اس کے حملے کمزور ہیں. اگر آپ مضبوط ہو جائیں. تو وہ جو بات میں سے بتائیں کہ خوشبو, بال کھلے رکھنا, درخت کے نیچے سے گزرنا, کیا یہ ایک ہے علامت؟ جی اس طرح کی چونکہ یہ مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں, درختوں کے پاس ادھر ادھر جنگلوں میں ہوتے ہیں. تو اب انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے. میں اس کو بہت آسان کر دوں کہ ایک مطلب غلط قسم کا انسان جو ہے نا محلے میں رہتا ہے, بدتمیز ہے, بدماش ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اب 200 لوگ جو رہتے ہیں وہ شریف ہیں, ایک آدمی جو ہے نا وہ بدماش ہے, اس سے سب ڈر رہے ہیں. اگر یہ 200 لوگ مل کر کے اس کو بھگا دیں تو بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ حاوی ہو جاتا ہے 200 لوگوں پر. اسی طرح ان کی حرکتیں ہیں. یہ آپ اپنے اندر اگر ایمانی طاقت کو مضبوط کر لیں, آپ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لیں کہ نہیں اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں, میرے اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں, اللہ کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں. صاحب اٹریکٹ کن چیزوں سے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں نا اپنا واش روم وغیرہ میں, تو اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وہ انہی سے بچنے کے لیے ہے. تو وہ اس ایسے مقامات پر ہوتے ہیں, یہاں جاتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, دعا پڑھ کے جانا چاہیے. اور ہم گھروں میں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ واش روم گھر میں نہیں ہوتے تھے, کمپاؤنڈ میں ایک ہوتا تھا, بلکہ اس سے پہلے ہوتے ہی نہیں تھے, باہر جانا پڑتا تھا. اب ہم نے اٹیچ واش روم بنا دیے. تو کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی واش روم میں جائیں اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے دعا پڑھ کے جائیں, باہر نکلیں دعا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دروازہ کھلا نہ چھوڑیں, دروازے جو ہے نا وہ بند کریں. یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ شام کے وقت میں, رات کے وقت میں, یہ بزرگوں کی بتائی چیزیں, میں آپ کو قرآن حدیث سے نہیں بتا رہا, یہ بزرگوں کی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی رات کے وقت بال کھلے رکھ کے اگر آپ جائیں گی, سر میں جو ہے نا وہ آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے, تو یہ جو خناس قسم کے جن ہوتے ہیں نا تو یہ پھر تنگ کرتے ہیں. اور ایسی جگہوں پر جانے سے, یعنی جو ویران جگہ ہوں,
ان جگہوں سے جانے سے پرہیز جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایسی جگہوں پر جا کے آگ جلانے سے، مستیاں کرنے سے، ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کر نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کو گھر کے اندر صفائی اور صفائی لازمی رکھنی چاہیے. گھر کے اندر آپ کوشش کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، کیونکہ ہر بلا کو ٹالنے والی جو ہے نا وہ جن کسی چیز کو نہیں ٹالتا. اگر کوئی چیز آپ سے بلاؤں کو دور کرتی ہے، جنات کو دور کرتی ہے، تو خدا کا واسطہ عاملوں کے پاس نہ جائیں، صدقہ کریں. اللہ آپ کو وہ بدماش قسم کے جنوں سے بھی بچا لے گا اور بدماش انسانوں سے بھی بچا لے گا. بالکل بالکل ایسے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا. ہمیں علامہ صاحب آپ نے وقت دیا.